امریکہ کا عظیم شاعر رابرٹ فراسٹ 29 سال تک سخت محنت اور ریاضت کے باوجود مسلسل ناکام رہا۔ 31 سال کی عمر میں اس کی شاعری کی صرف ایک کتاب ہی بک سکی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور آج وہ دنیا کی 22 سے زیادہ زبانوں میں پبلش ہو چکا ہے۔ البرٹ آئنسٹائن، جسے دنیا کا سمارٹسٹ پرسن خیال کیا جاتا ہے، اکثر کہا کرتا تھا، میں مہینوں اور سالوں سوچتا رہتا ہوں، 99 بار نتیجہ غلط نکلتا ہے، 100ویں مرتبہ بالآخر میں درست ہوتا ہوں۔ ورلڈ وار 2 کے اختتام پر سی بی ایس نیوز کاسٹر ولیم شرائر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ پروفیشنل رائٹر بنے گا اور اگلے 12 سال تک وہ مسلسل لکھتا رہا۔ بدقسمتی سے اس کی کتابیں زیادہ نہ بک سکیں اور اسے فیملی تک کو پالنا مشکل ہو گیا، لیکن وہ خود کو تسلی دے کر لکھتا رہا اور 1200 صفحات کا ایک مسودہ مکمل کیا۔ اس کے ایجنٹ، ایڈیٹر، پبلشر اور دوست سب نے کہا کہ اتنی موٹی کتاب کبھی نہیں بکے گی۔ شرائر پھر بھی نہ ڈگمگایا، اس نے پھر بھی اسے پبلش کروایا اور قیمت بھی $10 رکھی، جو اس وقت کے لحاظ سے بہت زیادہ تھی۔ سب کا خیال تھا کہ اسکالرز کے علاوہ اس بک میں کوئی دلچسپی نہیں لے گا، لیکن اس کی کتاب The Rise and Fall of the Third Reich نے نئی تاریخ رقم کی۔ پہلے ہی دن ساری کتابیں بک گئیں، حتیٰ کہ یہ کتنا عرصہ The Book of the Month Club کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب رہی۔ لیوسیانو پیواروٹی نے جب گریجویشن کی تو وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ٹیچر بنے یا پھر پروفیشنل سنگر۔ اس کے باپ نے اسے بتایا، لیوسیانو، اگر تم بیک وقت 2 کرسیوں پر بیٹھو گے تو تم ان کے درمیان گر جاؤ گے، اس لیے کوئی ایک کرسی منتخب کرو۔ لیوسیانو نے سنگنگ کا انتخاب کیا۔ اسے 7 سال لگے اپنی پہچان بنانے میں، لیکن اس نے اپنی کرسی کا انتخاب کر لیا تھا اور وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ عظیم اطالوی ٹینر انریکو کیروسو نے جب اپنا پہلا وائس لیسن لیا تو اس کے انسٹرکٹر نے مایوسی کا اظہار کیا۔ انسٹرکٹر نے کہا کہ انریکو کی آواز کھڑکی سے سیڑھی بجاتی ہوئی ہوا کی طرح بھدی ہے۔ ڈزنی لینڈ کے خالق والٹ ڈزنی کو اس کے نیوز ایڈیٹر نے اس کے اندر گہری امیجنیشن نہ ہونے سے اخبار سے نکال دیا۔ ڈزنی اپنی ناکامی کے دنوں کو یوں یاد کیا کرتا تھا، جب میں 21 سال کا تھا تو اپنی پہلی ناکامی کی وجہ سے تقریباً ٹوٹ چکا تھا۔ بہرحال ڈزنی نے ہمت نہ ہاری اور پوری لگن اور اعتماد سے تخلیق کا سفر طے کرتا رہا۔ بالآخر ڈزنی لینڈ کی صورت میں اس نے اپنے خوابوں کو حقیقت کی طرف موڑ ہی لیا۔ آسٹریا کا عظیم باٹنسٹ جارج مینڈل، جس نے مٹر پر تجربات کر کے جینیٹکس میں انقلاب برپا کیا، بیچارہ سائنس ٹیچر بننے کے لیے کبھی بھی امتحان پاس نہ کر سکا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بیالوجی میں فیل ہو گیا۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ناکامی دراصل خدا کی طرف سے دیا گیا ایک اور موقع ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ سے اپنی ذہانت کو ثابت کر سکیں۔ ہینری فورڈ اپنی بنائی گئی پہلی کار میں ریورس گیئر ڈالنا بھول گیا۔ جب بلڈنگ میں اس نے اپنی کار بنائی، وہاں ایسا دروازہ بھی نہ تھا جس سے وہ اپنی کار باہر نکال سکے۔ اس نے اپنی پہلی کار کو بلڈنگ سے باہر نکالنے کے لیے دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ کیا۔ شکاگو یونیورسٹی کے ڈاکٹر بینجامن بلوم نے لیڈنگ آرٹسٹ، ایتھلیٹس اور اسکالرز پر 5 سال ریسرچ کی۔ وہ ان عظیم افراد کی ان نمایاں خوبیوں کی تلاش میں تھا
جن کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے۔ بلوم نے اپنی ریسرچ کا حاصل یوں بتایا، ہمیں توقع تھی کہ ان افراد کی عظیم گاڈ گفٹڈ کوالٹیز کے بارے میں پتہ چلے گا، لیکن افسوس ہمیں کسی ایسی نمایاں خوبی کا پتہ نہ چل سکا۔ ان کی ماؤں کا خیال تھا کہ ان کے بجائے دوسرے بچوں میں زیادہ ٹیلنٹ تھا۔ ڈاکٹر بینجامن بلوم کو ان کی کامیابیوں کا یہی راز ملا کہ وہ افراد سخت محنت اور لگن سے اپنا کام کرتے تھے۔ آرتھر روبنسٹائن نے ایک بار ایک نوجوان کو بتایا کہ وہ روزانہ 8 گھنٹے پیانو کی پریکٹس کرتا ہے۔ نوجوان نے حیرت سے پوچھا، سر، جب اتنی اچھی پیانو بجاتے ہیں تو پھر اتنی زیادہ پریکٹس کیوں کرتے ہیں؟ تو اس عظیم فنکار نے جواب دیا، I wish to become superb۔ عظیم مجسمہ ساز مائیکل اینجلو سے ایک بار ایک ملاقاتی نے کہا، میں نے غور کیا ہے کہ جب میں پچھلی بار ادھر آیا تھا تب سے اب تک تم نے کوئی خاص پروگریس نہیں کی۔ مائیکل اینجلو نے جواب دیا، ارے نہیں، میں نے بہت زیادہ پروگریس کی ہے۔ غور سے دیکھو، میں نے مجسمے کے اس حصے کو ری ٹچ کیا ہے اور اس حصے کو میں نے پالش کیا ہے۔ ادھر بھی دیکھو، میں نے اس حصے میں بھی لائنز کو سافٹ کیا ہے۔ ملاقاتی نے کہا، ہاں، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو معمولی سے کام ہیں۔ مائیکل اینجلو نے جواب دیا، شاید، لیکن معمولی کام ہی پرفیکشن کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور دوست، پرفیکشن معمولی تو نہیں نہ ہوتی۔ جیمز ارل جونز اسٹیج اور سکرین کی دنیا کی خوبصورت ترین آواز ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اسے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ 9 سال کی عمر سے ٹین ایج تک اس بیچارے کو ہینڈ ریٹن نوٹ سے اپنے ٹیچرز اور کلاس میٹ سے کمیونیکیٹ کرنا پڑا۔ پھر ایک ٹیچر نے اس کی مدد کی اور وہ مستقل مزاجی سے سٹرگل کرتا رہا، اور پھر اسے 10 ایک بہترین ایکٹرز میں شمار کیا جانے لگا جن کی آواز خوبصورت ترین آواز ہے۔ چارلز ڈارون کی ابتدائی عمر سخت تکلیف اور عجیب و غریب جسمانی اعضاءوں میں گزری، لیکن پھر اس نے اوریجن آف لائف کی اسٹڈی میں بہت گراں قدر حصہ ڈالا۔ اس لیے خود پر اعتماد کیجیے اور دوسروں کا حوصلہ بنیے، اور دوسروں پر اعتماد بھی کیجیے، کیونکہ دنیا میں کوئی بھی سیلف میڈ نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ دوسروں کے حوصلے اور ہمت سے آگے بڑھتے ہیں۔ جارج میک ڈونلڈ نے ایک بار نوٹ کیا کہ ایک گھوڑا 2 ٹن وزن کیری کر سکتا ہے، جبکہ اگر 2 گھوڑے اکٹھے وزن کھینچ رہے ہوں تو وہ 23 ٹن وزن کھینچ سکتے ہیں۔